Allahu 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 Allah Allahu 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 Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslim. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، وہ ہے نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، یا اس کی اولاد صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 949 ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے جو اعمال خیر نیکیاں وغیرہ ہوتی ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے اعمال ہے کہ جو اس کے لیے ہمیشہ اس کا جو ہے ثواب جاری رہتا ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی مسجد بنائی ہے، یا اس نے کوئی مدرسہ بنایا، یا کوئی فلاحی ادارہ بنایا، یتیم خانہ وغیرہ بنایا ہے، لوگ اس سے جو ہے فائدہ لے رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کوئی ٹیوب ویل وغیرہ، کوئی جو ہے پانی کا انتظام کیا لوگوں کے لیے، کنواں کھودا ہے، یہ قیامت تک جب تک جو ہے لوگ اس سے فائدہ لیں گے اس کو صدقہ جاریہ ہوگا۔ نمبر 2 کوئی ایسا علم اس نے لوگوں کو دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اس کے علم سے، اس کے معلومات سے، یا اس کی ایجادات سے لوگ جو ہے فائدہ لے رہے ہیں، دینی علم اس نے دیے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تیسرا جو ہے اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ جو نیک اور صالح ہیں اس کے لیے جو ہے پڑھتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے دعا مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ مردے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اصالہ ثواب کیسے کریں، ہم جو ہے اپنے مردوں کو کیسے جو ہے کوئی چیز بخشے یا ان کے لیے دعا مغفرت کیسے کریں، کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبادہ رضی اللہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہوئی ہے، تو کیا میں اس کے لیے کوئی صدقہ کر کے اس کے لیے اثار ثواب کر سکتا ہوں، یہ اس کو پہنچ جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، اس کے لیے ثواب جو ہے ضرور پہنچے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا فلاں باغ جو ہے اس کو میں نے اپنی والدہ کے لیے وقف کر دی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی فوت ہوا ہے تو اس کے لیے ہم بھی اپنی طرف سے جہاں تک ہماری وسعت ہے، جہاں تک ہماری کوشش ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہے ہم اثار ثواب کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اچھے طریقے سے قرآن پڑھ کے اثار ثواب کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے، یا قبرستان میں جائے تو ہم کیا کریں، کیا پڑھیں۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، لیکن بعضوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ رو دھو لیتے ہیں، واویلا کر دیتے ہیں، قبر پہ آ جاتے ہیں، نہ ان کو کچھ پڑھنا آتا ہے، نہ جو ہے پڑھ کے بخشتے ہیں، ایسے ہی جو ہے قبرستان جاتے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اگر ہم قبرستان میں جائیں اور وہ اعمال ہم کریں، مردوں کے لیے سارے ثواب بھی ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارے اپنے ذاتی طور پہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو قبر کی زیارت سے روکا تھا، قبرستان جانے سے روکا تھا، لیکن اب آپ کو اجازت ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے
کہ اس سے انسان جو ہے دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، موت کی فکر جو ہے اس کو لاحق ہو جاتی ہے، وہ موت کے بارے میں جو ہے سوچتا ہے، اس کو آخرت کی فکر جو ہے لگ جاتی ہے، تو یہ دل نرم ہوتا ہے اس وجہ سے، اس کے زیارت قبور کی وجہ سے یا قبرستان جانے سے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قبرستان میں جب ہم لوگ جائیں تو کیا کریں، کس طریقے سے جائیں؟ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کے کسی قبرستان میں گئے تو آپ نے ان کو یوں سلام کیے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس طرح دعا کر کے اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا اور ان کے لیے جو ہے اِیصال ثواب کیا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اِیصال ثواب کریں، تو یہ ہے کہ قل هو اللہ شریف کے بارے میں ابو محمد سمرقندی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قبرستان جائے اور قبرستان میں 11 دفعہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد آخر تک پڑھ لے اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، تو فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنے مردے وہاں پہ دفن ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی اور اس جتنے مردے ہیں وہ قیامت والے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح ابو القاسم سعد بن علی زنجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی قبرستان جائے اور قبرستان میں سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر یہ پڑھ لیتا ہے اور یہ مردوں کے لیے بخش دیتا ہے، وہاں مردوں عورتوں کے لیے یوں کہے کہ میں نے اس کو جو ہے یہاں جتنے مرد عورتیں مدفون ہیں سب کے لیے میں نے بخش دیا، اِیصال ثواب کر لیا، تو فرمایا کہ اس کو اس کے بقدر جتنے مردے وہاں پر ہے اس کے بقدر اس کو ثواب بھی ملے گا اور یہ جو ہے تمام مردے اس کے لیے شفاعت بھی کریں گے۔ اسی طرح حضرت عبدالعزیز صاحب خلال انہوں نے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قبرستان جائے اور قبرستان میں سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لے اور وہاں کے مردوں کے لیے اس کو بخش دے تو اس کو جو ہے اتنا ثواب ملے گا کہ وہاں جتنے مردے دفن ہیں سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب یہ جو احادیث اس وقت میں نے بیان کی، یہ سارے احادیث امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح الصدور میں یہ فی احوال الموتى اس میں ان کو ذکر کیا ہے اور سند کے ساتھ یہ موجود ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کوئی عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے والدین میں سے کوئی فوت ہوا ہے تو ان کے قبر پہ جانا، ان کے قبر کی زیارت کرنا، ان کے لیے سارے ثواب کرنا، اس کا کتنا ثواب ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور اس کے قبر پہ روزانہ جاتا ہے یا کم از کم جو ہے جمعے میں ایک دفعہ جاتا ہے، تو یہ جب جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی اِیصال ثواب وغیرہ کرتا ہے، ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اگر اس نے دنیا میں کوئی ان کی خدمت میں کمی کوتاہی کی ہے یا اس سے کوئی گستاخی ہوئی ہے یا کوئی جو ہے ایسی ان کی قدر و قیمت میں اس سے کمی ہوئی ہے اور یہ والدین کا نافرمان تھا، لیکن جب یہ روزانہ ان کی قبر پہ جائے گا، ان کی قبر کی زیارت کرے گا، ان کے لیے اِیصال ثواب کرے گا، دعائے مغفرت کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال نامے کے اندر اس کو والدین کا فرمان بردار لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے والدین، اپنے جو ہے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کے قبروں پہ جایا کریں، ان کے مقبرے میں ان کی قبر کا خیال رکھے اور جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں پہ ہم جتنا جو پڑھ لیتے ہیں، جتنا نیک عمل کرتے ہیں، اس میں سے ضرور ان کے لیے بخش دیا کریں، اور نہ ہو سکے تو ہر روز جو ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے جو ہے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام جتنے بھی مسلمان جو ہے آج تک ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں،
تو سب کے لیے ہم جو ہے دعا مغفرت کریں، ان کے لیے سال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب